بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف ایک اہم عبادت، یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ فرمایا کہ ملائکہ دعا رحمت کرتے ہیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود بیچتا ہے تو جب تک وہ درود بیچتا رہتا ہے ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب جس کا دل چاہے ملائکہ کی دعائے رحمت اپنے لیے کم کر لے یا زیادہ کر لے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے چہرے پر بشاشت اور خوشی کے آثار تھے، اور آ کر فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ کے راضی ہونے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ بھی آپ پر درود بھیجے گا تو میں اس پر 10 رحمت نازل کروں گا، اور جو بندہ آپ پر سلام بھیجے گا تو میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، اور جو کوئی بندہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے وہ فرشتے اس سلام کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نام لے کر پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کی امت میں سے فلاں بن فلاں نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے۔ انسان کی اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انجمن میں اس کا نام پہنچ جائے۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی دور سے میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو اس وقت فرشتوں کے ذریعے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جب کوئی امتی میری قبر پر آ کر درود بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس وقت میں خود اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں۔ یہ کنز العمال حدیث نمبر 2165 میں یہ حدیث درج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں ایک خاص قسم کی حیات یعنی زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، اس لیے وہ سلام آپ خود سنتے ہیں، اور اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ جب کوئی آپ کی قبر پر جا کر درود بھیجے تو یہ الفاظ کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور جب دور سے درود شریف بھیجے تو اس وقت درود ابراہیمی پڑھے۔ فرمایا کہ دکھ پریشانی کے وقت درود شریف پڑھیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب آدمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میری اس پریشانی اور بیماری کو دور فرما دیجئے، لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرما دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں، اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا یعنی اس کی زندگی میں، تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کرے تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہدیہ ہے، اور چونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں یہ درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیہ کا بھی جواب دیں گے۔ وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے
ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں اور اس کی پریشانیاں دور فرما دیں۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک راستہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں، جواب میں حضور پاک علیہ السلام ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے۔ لہذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ اور پریشانی کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اس لیے دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ مختصر درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اور مختصر کرنا چاہو تو یہ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دنیاوی حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ ایک بات اور سمجھ لیں، یہ درود شریف پڑھنا ایک عبادت بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر کی جا رہی ہے۔ اس لیے درود شریف کے لیے وہی الفاظ اختیار کرنے چاہیے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور علماء کرام نے اس پر مستقل کتابیں لکھ دی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سے درود ثابت اور منقول ہیں۔ مثلا حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب عربی میں لکھی ہے، العقول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، جس میں تمام درود شریف جمع کر دیے ہیں۔ اسی طرح حضرت طانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے زاد السعید، جس میں حضرت طانی رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کے وہ تمام الفاظ اور صیغے جمع فرما دیے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور ان کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی کثرت سے درود شریف منقول ہونے کے باوجود لوگوں کو یہ شوق ہو گیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے درود بنا کر پڑھیں گے۔ چنانچہ کسی نے درود تاج گڑھ لیا، کسی نے درود لکی گھڑ لیا وغیرہ وغیرہ، اور ان کے فضائل بھی اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دیے کہ اس کو پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، حالانکہ نہ تو یہ الفاظ حضور پاک علیہ السلام سے منقول ہیں اور نہ ان کی یہ فضائل منقول ہیں، بلکہ بعض کے تو الفاظ بھی خلاف شرع ہیں، حتیٰ کہ بعض میں شرکیہ کلمات بھی درج ہیں۔ اس لیے صرف وہ درود شریف پڑھنے چاہیے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، دوسرے درود نہیں پڑھنے چاہیے۔ لہذا حضرت طانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زاد السعید ہر شخص کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے اور اس میں بیان کیے ہوئے درود شریف پڑھنے چاہیے۔ اس طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے فضائل درود شریف، وہ بھی اپنے گھر میں رکھیں اور پڑھیں اور درود شریف کو اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھ کر اس کو وظیفہ بنائیں۔ آگے اور بھی تفصیلیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔